مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں آپ کی ہوسٹ جیکلین گیل آج کرائم اویئرنیس پروگرام میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ موجود ہوں. تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ریگارڈنگ منورٹیز، یعنی اقلیتوں کے متعلق آئین پاکستان ہمیں کیا بتاتا ہے. تو اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ پریزیڈنٹ کلیپ موجود ہیں. سر، ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو سر، آپ ہمیں بتائیں گے کیا آئین پاکستان میں کوئی ایسا قانون موجود ہے جس کے تحت وہ مین عہدوں پر نہیں جا سکتی؟ سب سے پہلے CRN نیٹ ورک کا بہت شکر گزار ہوں کہ دوبارہ انہوں نے ایک دفعہ ہمیں بلایا ہے، اور خاص کر ایونجلسٹ پرویز عالم صاحب کا، جنہوں نے موقع دیا کہ میں آئین پاکستان کے متعلق آپ کے ناظرین کو کچھ بتا سکوں. جہاں تک کلیدی عہدوں کا تعلق ہے، اس میں کلیدی عہدوں سے مراد یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے عہدے کے لیے، صدر کے عہدے کے لیے، اور خاص کر چیف جسٹس کے لیے بالکل اس میں پابندی ہے. ہمارے منورٹیز کی، خاص کر کرسچن لوگ یا منورٹی ہندو، جتنے بھی ڈکلیئرڈ منورٹیز ہیں، تو اس کے تحت وہ ان عہدوں کے اوپر نہیں آ سکتے. آرٹیکل 91 جو ہے وہ کلیئرلی ان کو منع کرتا ہے کہ وہ ان عہدوں کے اوپر نہ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی عہدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو کیا سر آئین پاکستان کے مطابق اقلیتوں کو آزادی حاصل ہے؟ جی بالکل. آئین پاکستان میں یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آئین پاکستان میں بالکل گارنٹی کیا گیا ہے. اس کے کچھ آرٹیکلز موجود ہیں، جیسے کہ آرٹیکل 22، آرٹیکل 20، آرٹیکل 36 اور آرٹیکل 33 جو گارنٹی کرتا ہے کہ اقلیتوں کو مکمل آزادی حاصل ہے. لیکن اصل میں اس جو پریکٹیکلی ہے، اقلیتوں کو آئین کے مطابق تو تحفظ حاصل ہے، لیکن عملی طور پر وہ تحفظ دیکھنے میں نہیں آتا. سر، کیا آئین پاکستان اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے؟ جی بالکل، آئین پاکستان تحفظ فراہم کرتا ہے. میں آلریڈی پہلے ہی بتایا آپ کو کہ آرٹیکل 36 اور آرٹیکل 33 جو ہے وہ گارنٹی کرتا ہے کہ تمام اقلیتیں جو پاکستان کے اندر رہائش پذیر ہیں، ان کو آئین پاکستان ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے، اور پابند ہیں تمام گورنمنٹ ادارے کہ وہ تمام اقلیتوں کو تحفظ دیں. تو سر، ایسے کون سے قوانین آئین پاکستان میں موجود ہیں جو اقلیتوں کے تحفظ کے منافق ہے؟ آرٹیکل کو اگر ہم بغور آئین پاکستان کے تمام آرٹیکلز کو بغور دیکھیں تو وہ تھوڑے سے جو آرٹیکل 36 ہے، آرٹیکل 33 کے تحت متصادم چلتے ہیں. اس کا کچھ میں تفصیلی بات اس طرح کروں گا کہ 11 اگست 1947 میں جو قائد اعظم نے سب سے پہلے جو سپیچ دی تھی، اس کے اندر یہ کہا تھا کہ تمام اقلیتیں جو ہیں وہ برابر ہیں، ان کو تمام حقوق حاصل ہوں گے. لیکن ایز پر سچویشن اس تقریر کا متن جو ہے وہ آئین پاکستان کا حصہ نہ بنایا گیا ہے. میں اس سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سے پہلے 2 آئین پاکستان رہ چکے ہیں، جس میں 1956 کا آئین موجود ہے اور 1962 کا آئین موجود ہے. موجودہ آئین جو ہے 1973 کے اندر یہ نافذ العمل ہوا تھا. اس کے اندر جو سب سے اہم کلاز جو ہے جو شامل کر لیجیے کی گئی ہے، وہ آرٹیکل 2 کے تحت جو ہمارا کیا کہتے ہیں ریاست کا مذہب ہے وہ اسلام ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ ایسے آرٹیکلز موجود ہیں جس کے اندر تمام حکومتوں کو پابند بنایا گیا ہے کہ وہ ایسے قوانین کا اطلاق کریں جو کہ اسلامی قوانین کی روح کے مطابق درست ہوں اور شریعت کے مطابق ہوں. لیکن جب ہم شریعت کے مطابق قوانین کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دوسرے مذاہب کی جو ہیں وہ آزادی کے منافی چلی جاتی بات. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے متصادم ہیں، جس کی وجہ سے ہم باوجود اس کے کہ آئینی طور پر ہمیں تحفظ دیا گیا ہے، ہمارے مذہب کو تحفظ دیا گیا ہے آرٹیکل 20 کے تحت، آرٹیکل 22 کے تحت، بٹ آرٹیکل 227 کے تحت کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو کہ اسلامی شریعت کے منافی ہو. تو ایسا قانون جو کہ مثلا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ پریمپشن لا جو ہے وہ ایک حق شفا، ایک اسلامک کانسیپٹ ہے. لیکن کیونکہ ہم یہاں پہ رہتے ہوئے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے، ہماری بھی زرعی زمینیں موجود ہیں،
تو وہاں پہ جب دونوں مذاہب کے لوگ آپس میں لیٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں، حق شفا کے ریلیٹڈ لیٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ پھر یہ ڈیسائیڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آئین پاکستان نے تو ہمیں گارنٹی کیا ہوا ہے کہ ہمارے تمام حقوق جو ہیں وہ ان کا تحفظ کرے گی، لیکن اسلامک کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے پر اپلائی کر دیا جاتا ہے، تو جب وہ اپلائی کر دیا جاتا ہے تو وہ ہمارے بالکل مذہب کے بالکل منافی چلا جاتا ہے. تو وہاں پہ یہ کلیئر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ایسا تنازع جو ایک اقلیت کے درمیان اور ایک میجورٹی کے پرسن کے درمیان ہے، تو وہاں پہ کون سا قانون اپلائی کرے گا. اگر ہم زمین سے متعلق بات کریں، حق شفا کی حد تک کی بات کریں، تو وہاں پہ کیونکہ میجورٹی کا قانون ہے پریمپشن ایکٹ، اسلامک کانسیپٹ کے تحت وہ قانون ہے، تو وہ پھر اپلائی ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ ہماری آزادی کے منافی چلا جاتا ہے. میں نے ایک مثال دی ہے ایک چھوٹی سی، اس کے علاوہ بہت سارے ایسی چیزیں موجود ہیں. جیسے میں بات کروں گا کہ ابھی تک ہمیں جو ایز اے لائر ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں مسلم فیملی لا بھی موجود ہے. نو ڈاؤٹ کہ ہمارا کرسچن ڈائیورس ایکٹ موجود ہے اور اس کے تحت نان و نفقہ اور مینٹیننس کے قوانین موجود ہیں، لیکن ہم پر اسلامک لا کے تحت جو مسلم فیملی لا اپلائی کر دیا جاتا ہے، تو وہ بھی ہماری ایک قسم کی آرٹیکل کے اندر دی گئی جو آزادی ہے اس کے منافی چلا جاتا ہے. تو وہاں پہ ہمیں وہ فائٹ کرنا پڑتا ہے، وہاں پہ بتانا پڑتا ہے کہ جو ہماری کرسچن ڈائیورس ہے یا کرسچن مینٹیننس جو ہے وہ اس لا کے تحت ہوگی، لیکن وہ کیونکہ عدالتیں جو ہیں وہ مسلم فیملی لا کے تحت بنائی جاتی ہیں، تو اسی وجہ سے پھر اپلائی بھی مسلم لا ہی ہوگا. تو اسی وجہ سے آرٹیکل میں کہا کچھ کیا گیا ہوا ہے، آئین میں کچھ کہا ہے، لیکن اپلیکیبل جو ہے وہ کچھ اور ہو رہا ہے. تو سر کرسچنس خواتین کے لیے کوئی ایسا قانون ہے جس کے تحت انہیں قانونی طور پر مینٹیننس جو ہے وہ حاصل ہے؟ جی جی بالکل، اسی سے یہ ریفرنس سے میں بات کروں گا. جو کرسچن ڈائیورس ایکٹ کی جو سیکشن میرے خیال میں 36 ہے، سیکشن 36 کے تحت ہمیں دوران اپنا کیس کے دوران جو نان و نفقہ وہ دیا جاتا ہے باقاعدہ. تو اس کے متعلق یہ ہے کہ باقاعدہ ایک پٹیشن فائل کی جاتی ہے، ایک رننگ کیس کے اندر مینٹیننس الاؤ کیا جاتا ہے. تو ایک کیس لا بھی موجود ہے، PLD 2008 لاہور 200 پیج ہے، اس کے تحت بھی آپ کو سیکشن 36 کی بڑی ڈیٹیل اس میں تفصیل بیان کی گئی ہے. تو جو خواتین جب ان کا کوئی نان و نفقہ کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہ سائڈ بائی سائڈ اس سیکشن کے تحت جو کرسچن ڈائیورس ایکٹ کے اندر سیکشن موجود ہے اس کے تحت اپنا نان و نفقہ اپلائی کر سکتی ہیں، مینٹیننس اپلائی کر سکتی ہیں. لیکن ساتھ پھر میں وہی بات کروں گا کیونکہ وہ قوانین جو ہیں عدالتیں جو ہیں مسلم فیملی لا کے تحت بنی ہوتی ہیں اور اس کے تحت اپلیکیبل جو ہے جنرل لا ہم پر کر دیا جاتا ہے، جبکہ آلریڈی کرسچن لا بھی اویلیبل ہوتا ہے. تو وہاں پہ پھر تھوڑا سا عدالتیں شش و پنج کا شکار ہوتی ہیں کہ کس لا کے تحت ڈیفائن کرنا ہے اور کس لا کے تحت نہیں ڈیفائن کرنا. تو ہمیں یہ مسائل کا سامنا عملی طور پر عدالتوں میں کرنا پڑتا ہے. جی سر، جیسے ابھی آپ نے ڈائیورس کے بارے میں بات کی، تو کیا آپ بتائیں گے ویورز کو کہ طلاق کے متعلق بائبل مقدس کیا کہتی ہے، اور کیا طلاق کے متعلق کوئی مسیحی قانون ہے؟ ذرا آپ تفصیل سے یہ بتائیں. طلاق کے متعلق جو اس وقت اویلیبل لا ہے، جو مسیحی قانون جو ہے شادی کے متعلق، وہ اس ٹائم جو اویلیبل ہے وہ کرسچن میرج ایکٹ 1872 موجود ہے اور اسی سے ریلیٹڈ کرسچن ڈائیورس ایکٹ موجود ہے، جس کے اندر 3 سے 4 قسم کی سچویشن میں ڈائیورس لی جا سکتی ہے یا طریقہ کار کے تحت علیحدگی اختیار کی جا سکتی ہے. اس میں سب سے پہلے کرسچن ڈائیورس ایکٹ ہے، سیکشن 10 کے تحت آج کل ایک ریسنٹلی ایک ججمنٹ آئی ہے جس میں سیکشن 7 بھی اپلائی کر دیا گیا ہے. سیکشن 7 سے مراد یہ تھا کہ سیکشن کے جو انگلش لا ہے وہ اپلیکیبل ہوگا، لیکن ابھی تک اس کی ایک جو DB کے اندر کیس جو ہے نا وہ پینڈنگ ہے، اس لیے چھوٹی عدالتوں میں کئی جگہ وہ اپلائی کر رہا ہے اور کئی دفعہ نہیں اپلائی کر رہا. لیکن اسی کا دوسرا پورشن جو ہے وہ سیکشن 22 ہے جس کے تحت سیپریشن ہو جاتی ہے. جو سیکشن 22 کے تحت ہم جو سیپریشن جوڈیشل سیپریشن اپلائی کر دیتے ہیں، تو وہ بھی ایک طلاق کا ایک طریقہ کار ہے کہ کچھ عرصے کے لیے خواتین مرد اور عورت جو ہے وہ علیحدہ رہے، اور اگر ان کی آپس میں دوبارہ ریکنسیلیشن نہ ہو تو پھر وہ ڈائیورس اپلائی کر کے اپلیکیبل ہو جاتی ہے. پھر ایک نلٹی آف میرج ہے، اگر کسی وجہ سے کوئی ایسی شک یا کوئی ایسا شرعی وجوہات موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ شادی برقرار نہیں رہ سکتی تو نلٹی آف میرج بھی فائل کی جا سکتی ہے. تو یہ قوانین موجود ہیں اور یہ ان کے مختلف سیکشنز موجود ہیں.
تو اس کے تحت ہم جو طلاق ہے قانونی طور پر فائل کر کے خواتین جو کرسچن خواتین ہیں وہ یا مرد لے سکتا ہے. تو سر بائبل جو ہے وہ طلاق کے متعلق کیا کہتی ہے؟ بائبل تو طلاق کے متعلق بہت ساری آیات موجود ہیں. میں بائبل مقدس میں سے آپ کو کچھ آیات جو ہے وہ شیئر ضرور کروں گا تاکہ ہمارے جو آپ کے ناظرین ہیں وہ ضرور بائبل مقدس کے مطابق اس کو دیکھ سکتے ہیں. احبار کی کتاب اس کی 14 آیت ہے. میں اس کو سائڈ کروں گا اس کا تاکہ آپ لوگ اس کو سن لیں. جو بیوہ یا مطلقہ یا ناپاک عورت یا فحشہ ہو ان سے تو بیاہ نہ کر بلکہ اپنی قوم کی کنواری کو بیاہ لے. یعنی یہ وہ کنڈیشن ہے جس کے تحت ڈائیورس کی جو کہ ان کے ساتھ شادی جو منع کی گئی ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور آیت ہے احبار کی کتاب ہے اس کی 21 باب کی اس کی 7 آیت ہے کہ وہ کسی فحشہ یا ناپاک عورت سے بیاہ نہ کرے اور نہ ہی اس کی عورت سے بیاہ کرے جسے اس کے شوہر نے طلاق دی ہو کیونکہ کاہن اپنے خدا کے لیے مقدس ہے. یعنی یہ وہ کنڈیشن ہے کہ وہ ایک آیت کے اندر کہ آپ یہ ریزن کی وجہ سے جو ہے وہ لیڈیز کے ساتھ جن کے ساتھ شادی کرنا چاہیں ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. تو اس کے علاوہ استثنا 22 باب اور اس کی 19 آیت اور اس سے چاندی کی 100 مشاق جرمانہ لے کر اس لڑکی کے باپ کو دیں اس لیے کہ اس نے ایک اسرائیلی کنواری کو بدنام کیا اور وہ اس کی بیوی بنی رہے اور وہ زندگی بھر اس کو طلاق نہ دینے پائے. یعنی اس میں کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق یا جو قانون موجود ہے اس کے اندر اڈلٹری کا الزام جب کسی پہ لگایا جاتا ہے اور اس کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ یہ بدفعلی میں یا اپنا اڈلٹری کے اندر ملوث ہے پھر ہی وہ چھوڑا جا سکتا ہے. تو یہ بائبل مقدس کی یہ جو آیت ہے یہ اس قانون کی اس روح کو بتاتی ہے جس کے مطابق کرسچن ڈائیورس ایکٹ میں اڈلٹری کے متعلق بتایا گیا ہے اور اسی کے اندر کو رسپونڈنٹ یا کو جو اس کا شخص جس کا الزام لگایا جاتا ہے اس کو بھی پارٹی بنایا جاتا ہے. تو اگر وہ ثابت نہ ہو تو اس کا جرمانہ اور اس کا پروسیجر بھی دیا گیا ہے. اسی طریقے سے متی کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 31 آیت یہ بھی کہا گیا تھا کہ کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے. یعنی آپ نے زبانی طلاق نہیں ہے ہمارے میں ہم نے ایک ریٹن آرگومنٹ یعنی ایک طلاق نامہ باقاعدہ تحریر کیا جائے تاکہ پتہ لگے کہ طلاق دی گئی ہے. یعنی اس کا پروسیجر اڈاپٹ کرنے کے لیے بائبل مقدس میں سے یہ بھی بتایا گیا. اسی طریقے سے مرکز کی انجیل اس کا 10 باب اس کی 11 آیت سے لے کر آگے تحریر ہے. یوں مرقوم ہے پھر وہ وہاں سے اٹھ کر یہودا کی سرحدوں میں اور یردن کے اپار آیا اور بھیڑ اس کے پیچھے پھر جمع ہو گئی اور وہ اپنے دستور کے موافق پھر ان کو تعلیم دینے لگا. اور فریسیوں نے پاس آ کر اسے آزمانے کے لیے اسے پوچھا کیا یہ روا ہے کہ مرد اپنی عورت کو چھوڑ دے؟ اس نے ان سے جواب میں کہا کہ موسیٰ نے تم کو کیا حکم دیا؟ انہوں نے کہا موسیٰ نے اجازت دی ہے کہ طلاق لکھ کر چھوڑ دیں. مگر یسوع نے ان سے کہا اس نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہارے لیے یہ حکم لکھا تھا لیکن خلقت کے شروع سے اس نے انہیں مرد اور عورت بنایا اس لیے مرد اپنے باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور پھر اس کی بیوی دونوں ایک جسم ہوں. پھر وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہیں. اس لیے جیسے خدا نے جوڑا اسے آدمی جدا نہ کرے. اور پھر میں گھر میں شاگردوں نے ان سے اس کی بابت پھر پوچھا. اس نے ان سے کہا جو اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ پہلی کے برخلاف زنا کرتا ہے اور اگر عورت اپنے مرد کو چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے تو زنا کرتا ہے. بائبل میں اس طرح کے بہت سارے حوالے موجود ہیں جس کے تحت طلاق سے متعلق اس کی کنڈیشنز اور طلاق کس طرح ہو سکتی ہے کن کنڈیشنز میں ہو سکتی ہے اور ان کی کیا شرائط ہیں. نئے عہد نامے کے مطابق تو یہ زیادہ پابندی سے جو ہمارے نجات دہندہ یسوع مسیح ناصری نے ہم پر ایک پابندی لگائی کہ ہر صورت میں میاں بیوی اکٹھے رہیں کسی بھی صورتحال میں دکھ درد کی صورتحال میں اکٹھے رہیں. لیکن اگر بہت زیادہ ہے تو صرف زنا کی حالت میں زنا کا الزام لگانے کی حالت میں ہی وہ چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو پروف بھی کریں. تو یہی قانون کرسچن ڈائیورس ایکٹ میں موجود ہے اور اسی طرح کی آیات اور بھی بائبل مقدس میں مرقوم ہیں جس میں بہت کلیئر کٹ طلاق کی کنڈیشنز دی گئی ہیں. لیکن باوجود اس کے ہمارے موجودہ دور کے اندر آج کل طلاق کا رواج بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے.
ابھی ریسنٹلی ایک قانون جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا سیکشن 7 کے تحت آج کل طلاقیں دی جا رہی ہیں، جس میں ایک قانون جو انگلینڈ کا قانون ہے جو کہ اپلائی کیا گیا، جو کہ کنٹروورشل چیز ہے، اس کے تحت بھی لوگ طلاقوں کی طرف جا رہے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ بہت سارے مسائل موجود ہیں، جیسے خواتین شادی کے بعد ایسے ہوتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ بعد ازاں ڈیولپ ہو جاتی ہے جس کے تحت وہ کماتے ہی نہیں ہیں، گھر کے اخراجات پیدا نہیں پورے کرتے، مینٹننس پوری نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں یا ان کا ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی. لیکن بائبل مقدس نے تو بڑا کلیئر کٹ بات کی. اگر ہم خداوند کے ماننے والے ہیں، خداوند کے پاک کلام پر یقین رکھتے ہیں، تو پاک کلام میں تو بہت ساری چیزیں ایسی سختی سے منع کی گئی ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. تو قانون اور پاک کلام کا تقریباً سائڈ بائی سائڈ تقریباً وہیں سے ڈرائیو کیا گیا ہے کرسچن ڈائیورس ایکٹ. تو بائبل مقدس میں تو یہ کلیئر کٹ لکھا کہ زنا کے علاوہ نہیں آپ چھوڑ سکتے. سر جیسے ابھی آپ نے طلاق کے متعلق بائبل مقدس سے بتایا، تو موسٹلی ہمارے معاشرے میں طلاق کی ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے بچے نہیں ہوتے. تو آپ بتائیں گے کہ مسیحی قانون میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسیحی قانون کے اندر تو یا عام طور پہ جو بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اگر طلاق ہو جاتی ہے یا ریزن آتی ہے تو زیادہ تر جوڑے جو ہیں وہ بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اڈاپشن کا پروسیجر موجود ہے، پراپر کوئی لا تو موجود نہیں ہے، لیکن اس کا پروسیس جو ہے وہ دیا گیا ہے. جیسے کہ گارڈین وارڈ ایکٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے، جس کے تحت ہم گارڈین جو ہے وہ اپلائی کر دیتے ہیں، گارڈین پٹیشن فائل کرتے ہیں، اس کے بعد گارڈین سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں. دوسرا اس کا پروسیجر ہے سوٹ فار ڈیکلریشن فائل کرتے ہیں، جس کے اندر ڈکلیئر کروا دیتے ہیں کہ جو پیرنٹ ہوڈ ہے، جو والدین جو پہلے اوریجنل والدین جو ہیں وہ اپنی پیرنٹ ہوڈ سے دستبردار ہو کر آگے اڈاپٹیڈ چائلڈ جو ہے وہ آگے دوسرے والدین جو اڈاپٹیڈ فیملی ہے یا مدر اینڈ فادر ہے اس کو دے دیا جاتا ہے. تو یہ دونوں ہی طریقہ کار ہیں جس کے تحت اڈاپٹیڈ چائلڈ جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے اور اس پروسیس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد کئی فیملیاں جو طلاق کے دوراہے پر ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے بچ بھی جاتی ہیں. تو سر اڈاپشن کے متعلق بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ بائبل مقدس اڈاپشن کے متعلق بہت سی آیات موجود ہیں. کچھ آیات میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. جیسے زبور 65 ہے، اس کی 5 اور 6 آیت ہے. اے ہمارے نجات دینے والے خدا، تو جو زمین کے سب کناروں کا اور سمندر پر دور دور رہنے والوں کا تکیہ ہے، خوفناک باتوں کے ذریعے تو ہمیں صداقت سے جواب دے گا. تو نے قدرت سے کمر بستہ ہو کر اپنی قوت سے پہاڑوں کو استحکام بخشا. تو نے سمندر اور اس کے موجوں کے شور کو اور امتوں کے ہنگاموں کو موافق کر دیتا ہے. زمین کی انتہا کے رہنے والوں تیرے معجزوں سے ڈرتے ہیں. اسی طریقے سے امثال کی کتاب اس کا 30 باب اور اس کی 8 آیت میں یوں مرقوم ہے، اپنا منہ گونگوں کے لیے کھولو اور سب کی وکالت کرو جو بے کس ہیں. دوسری ایک اور آیت جو میں شیئر کروں گا آپ لوگوں سے، متی کی انجیل اور اس کا 18 باب اور اس کی 5 آیت ہے، اور جو کوئی ایسے بچے جو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے. اور ایک اور آیت آپ لوگوں سے شیئر کروں گا میں، اعمال کی کتاب اس کا 7 باب اور اس کی 16 آیت. مگر جب پھینک دیا گیا تو فرعون کی بیٹی نے اسے اٹھا لیا اور اپنا بیٹا کر کے پالا. اس طرح اڈاپشن از ببلیکلی وہ اس کی بہت ساری آیات موجود ہیں جس میں اڈاپشن جو ہے وہ بائبل کے مطابق جائز ہے. اور اس کے مطابق اگر آپ اڈاپشن یا بچہ کو لے کے پالتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر اس خلا کو دور کرتے ہیں اور اپنی فیملی کی آپس کے ریلیشن شپ، میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو بچانے کے لیے عمل کرتے ہیں، تو ببلیکلی یہ ایک جائز چیز موجود ہے. اور بائبل میں بہت ساری آیات ایسی موجود ہیں جو کہ اس بات کو جائز قرار دیتی ہیں. سر آخر میں آپ ہماری مسیحی قوم کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کے چینل کے توسط سے میں ضرور یہ بات کروں گا کہ آج کل جس طرح ہم ابھی اپنے ٹاپک کے اندر تھے کہ ہمارے بہت سارے مسائل موجود ہیں. آئین پاکستان کے ریفرنس سے بھی گارنٹی تو ضرور دی گئی ہے اقلیتوں کو کہ ان کے تمام حقوق جو ہے تحفظ کیا جائے گا. لیکن پھر بھی
ہمیں بہت ساری جدوجہد کی ضرورت ہے، اور جدوجہد کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں اتحاد میں رہیں، ایک دوسرے سے ڈسکس کریں اور بائبل کا علم جانیں، کیونکہ بائبل ہی ہمارے لیے قوانین کا منبع ہے، اور یہاں سے ہی ہمیں بہت ساری اپنی نجات کے اور زندگی گزارنے کے طریقہ کار پتہ لگتے ہیں۔ تو جتنا بھی کلام مقدس کو زیادہ پڑھیں گے اور اس کو آج کل کے دور کے اندر جو مسائل ہیں ان کا حل کلام مقدس میں سے ڈھونڈیں گے، تو وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ بھی بنے گا اور ہماری نجات کا وسیلہ بھی بنے گا۔ تو ہم ضرور بائبل مقدس کی تعلیم تو حاصل کرتے، لیکن اس کو ہم اتنی ڈیپلی موجودہ دور کے مطابق اس کو سوچتے نہیں اور اپنی زندگیوں میں اس کا کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم بہت ساری خطا کا ہماری زندگی بہت ساری چیزیں جو ہماری خطا کی وجہ بنتی ہیں اور ہماری زندگی تباہیاں کے درانے پہ آ جاتی ہیں۔ تو بائبل مقدس ہی بہترین مشعل راہ ہے، بہترین زندگی کا گزارنے کا طریقہ ہے، اسی کو توجہ سے پڑھیں، اسی کو امپلیمنٹ کریں، اسی کے ذریعے اپنی زندگی کے مسائل کا حل ڈھونڈیں، تو ہم ضرور نجات پائیں گے، اور آخرت کی زندگی میں ہمیں جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ہمیں ضرور ایک اچھی زندگی ملے گی، اور ہم اپنے گناہوں سے بھی جو ہم زندگی کے اندر عام معاشرے میں رہتے ہوئے گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تو بائبل مقدس کو جب ہم امپلیمنٹ کریں گے تو وہ گناہوں سے ہم بچ سکیں گے اور خدا کی خوشنودی حاصل کر سکیں گے۔ تھینک یو سو مچ سر کہ آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ نے دنیاوی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر ببلیکلی طور پہ آپ نے ویورز کو بتایا، تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ تو اسی طرح میری ریکویسٹ ہے تمام ویورز سے کہ وہ ہمارے چینل کو ضرور دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو آل۔